ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن آتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون
وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني يراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان
ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ ہم نے آپ سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف رسول بھیجے فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ پھر ہم نے ان کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا شاید وہ عاجزی سے جھک جائیں. بس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا جو کر رہے ہو صحیح کر رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ دو طرح سے آزماتے ہیں، کبھی مصیبتیں دے کر اور کبھی نعمتیں دے کر. تو کہا کہ شیطان کیا کرتا ہے کہ برائیوں کو خوشنما بنا دیتا ہے، برائیوں کو خوبصورت بنا دیتا ہے. سدھرنے کے بجائے وہ سنگ دل ہو گئے اور ان کے دل سخت ہو گئے. فلما نسوا ما ذکروا به پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی اس کو بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، نعمتیں نچھاور کر دی، حتیٰ کہ وہ مست ہو گئے ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھیں تو ہم نے ان کو اچانک پکڑا اور پھر وہ مایوس ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، ہم دونوں طریقوں سے تمہیں آزماتے ہیں، شر اور خیر سے. شکر اور صبر پر امید انسان اس سے رہتا ہے. مومن کبھی غمگین اور دکھی نہیں ہوتا کہ سب میرے اللہ کی طرف سے ہے، وہ مایوس نہیں ہوتا. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی. تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ کہہ دو تم مجھے بتاؤ، کیا تم نے کبھی سوچا اگر اللہ تمہاری سماعت تمہاری بصارت لے لے اور تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے تو اللہ کے سوا اور کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں واپس دلا سکتا ہے؟ دیکھو ہم کیسے آیات پھیر پھیر کر لاتے ہیں، پھر یہ کس طرح نظر چرا جاتے ہیں. اسلام محبتوں سے پھیلا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین اسوۃ حسنہ نمونہ ہیں، رول ماڈل ہیں. ایک شخص آیا اور کہنے لگا ابایع علی صلاتین، میں تو صرف 2 نمازیں پڑھوں گا، میں اس پہ بیعت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک. صحابہ حیران ہو گئے کہ 5 نمازیں فرض ہیں اور آپ نے 2 کا کہا جب نمازوں کی حلاوت پائے گا تو خود بخود 5 پڑھے گا. آپ بہترین سائیکولوجسٹ تھے. آپ نے حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا اور کہا یسرا ولا تعسرا، لوگوں میں آسانیاں پیدا کرنا، تنگی نہ کرنا، مشکلات نہ ڈالنا، آہستہ آہستہ دین کی طرف لے کر آنا. اب دیکھیں کہ سب کے لیے مختلف علاج ہوتا ہے. فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، تم نے راستے کی طرف بلانا ہے، منزل کی طرف نہیں بلانا. تو ایک دفعہ اس ٹریک پہ تو لے کر آؤ. اب کچھ مسافر آرام سے سفر کریں گے، کچھ تیز کریں گے. اب یہ تمہارے ذمہ نہیں ہے کہ تم کسی کو بھگا دو، تم دوڑا دو، چلو ایک ہی قدم اس کا صراط مستقیم پہ رکھ دو، انشاءاللہ چلتے 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 وہ منزل تک پہنچ جائے گا. تو کسی ڈرائیور کو کسی دوسرے ڈرائیور سے کمپیئر نہ کریں. صحابہ کرام کی مختلف شکلیں ہیں. ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں کہ جن کے پاس اتنا پیسہ تھا اور مال تجارت ان کے پاس بہت تھا. ایک طرف حضرت ابو ذر غفاری بھی ہیں کہ جو جنگل میں جا بسے اور کسی کی جیب کو دیکھتے تو اس کو مارنے لگتے کہ یہ دنیا دار ہے. تو اسلام ہارش نہیں ہے، یہ لوگ ہارش ہیں. قل ارائیتکم کہہ دو کبھی تم نے سوچا اگر اللہ کی طرف سے اچانک تم پر عذاب آئے یا اعلانیہ تو کیا ظالموں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ وما نرسل المرسلین ہم جو رسول بھیجتے ہیں
تو کیوں بھیجتے ہیں الا مبشرین نیک کرداروں کے لیے خوشخبری دینے والے، و منذرین اور اہل باطل کو خبردار کرنے والے، فمن آمن و اصلح جو ایمان لائے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لے تو ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا جو ہماری آیات کو جھٹلائیں وہ سزا بھگت کر رہیں گے نافرمانیوں کی پاداش میں۔ کہہ دو میں نہیں کہتا، میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا تمہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں نے کہا کہ مجھے غیب کا علم ہے، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ پھر پوچھو ان سے کیا اندھا اور دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کہا اصل محرومیت کیا ہے کہ انسان کو قدرت ملے لیکن توفیق نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قدرت دی کہ اللہ نے ہمیں بہترین آزاد دیے، اللہ نے ہمیں چلتا پھرتا رکھا اور قرآن پاک ہمارے لیے آسان کر دیا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو اردو پڑھنے والوں کے لیے تو انتہائی قرآن پاک آسان ہے، کتنے الفاظ ہم اس کو بولتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون افبهذا الحدیث انتم مدہنون۔ کیا اس کتاب کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے؟ تم لاپرواہی برتتے ہو، اس کے لیے تم ٹائم نہیں نکالتے۔ تو اللہ ہم سب کو زندگی میں اللہ ایسا کر دے کہ ہم اس کے لیے ٹائم نکالیں، اللہ ٹائم کی گنجائش نکال دے، ہمارے ٹائم میں برکتیں عطا فرما دے۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ اے نبی آپ اس قرآن پاک کے ذریعے ان کو نصیحت کیجئے جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اللہ کے سوا وہاں کوئی نہ ہوگا ان کا دوست اور سفارشی، شاید وہ ڈر جائے۔ تو کہا قرآن پاک کے ذریعے ان کو خبردار کیجئے کہ اوحی الیہ ھذا القرآن لانذرکم بہ، کہ میری طرف یہ قرآن پاک اتارا گیا تاکہ میں اس کے ذریعے خبردار کروں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ اور مت دھتکاریے ان لوگوں کو جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں، وہ اس کی رضا کے طالب ہیں، آپ کے ذمے ان کے حساب سے کچھ نہیں اور نہ تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر ہے، اس پر بھی اگر تم ان کو دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے۔ کہا قرآن ایک سٹینڈرڈ ہے، قرآن پاک ایک سٹینڈرڈ ہے، جو اسے تھامے گا وہ ایلیٹ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں غربا ہوا کرتے تھے، فقراء ہوا کرتے تھے، تو بڑے بڑے لوگ سردار آئے اور کہنے لگے ان کو اپنی مجلس سے ہٹا دیں تو تب ہم آپ کی مجلس میں آئیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ وہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، چاہے سردار آپ کی محفل میں آئیں یا نہ آئیں، لیکن آپ نے ان کو اپنی محفل سے نہیں جانے دینا۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ کہیں کیا یہی ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان ان پر فضل و کرم کیا؟ ہاں، کیا خدا اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ اللہ کو پتہ ہے کہ شاکرین کون ہیں۔ اور جب یہ فقراء آپ کے پاس آتے ہیں اور جب آپ کے پاس آئیں وہ لوگ جو ہماری آیتوں پہ ایمان لاتے ہیں، جو مخلص اور سچے لوگ ہیں، تو ان کو کہہ دیجئے تم پر سلام ہو، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا۔ جو کوئی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور ایسے ہی ہم آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ مجرمین کا راستہ واضح ہو جائے۔ کہہ دو مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں خود غلام ہوں کہ میں عبادت کروں ان کی، مجھے منع کر دیا گیا کہ میں ان کی عبادت نہ کروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، یہ لات منات عزا۔ کہہ دو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، اگر میں ایسا کروں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور میں راہ راست پانے والوں میں سے نہ ہوں گا۔ نیکی ایسا کیش ہے جو بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس کا صلہ کیا ہے کہ انسان کو سیٹسفیکشن ملتی ہے اور توفیق ملتی جاتی ہے، نیکی کی راہیں آسان ہو جاتی ہے۔ ایک سفر فکر کا ہے، دوسرا عمر کا۔ آج ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو لا الہ کہتے ہی لا کی تو نفی ہو گئی، لیکن اب الہ کون ہے؟ وہ ہمارا نفس ہے، ہماری اولاد ہے، ہماری خواہشات ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، لگژریز ہے۔ تو تقرب کا راستہ خدمت کا راستہ ہے۔
قول کہہ دیجئے کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ اب میرے اختیار میں نہیں وہ چیز جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو۔ ان الحکم الا للہ، فیصلے کا اختیار تو اللہ کو ہے، وہ بیان کرتا ہے امر حق اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہہ دو اگر میرے اختیار میں ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا میرے اور تمہارے درمیان، مگر اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو، اور اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، کوئی نہیں جانتا اس کے سوا مگر وہ جانتا ہے جو خشکی میں ہے اور جو سمندر میں ہے، اور جو کوئی پتا گرتا ہے ہر پتے کے گرنے کا اسے علم ہے، اور نہ دانا تاریک پردوں میں نہ تر اور خشک، مگر سب واضح کتاب میں ہے۔ اور وہ ذات ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر دوسرے روز وہ تمہیں اس کاروبار عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری کر سکو، پھر اللہ کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے۔ یہ تخلیق کا سارا عمل اندھیرے میں ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، جتنا اس نے کسی کو چاہا علم دیا۔ حضرت نوح نے جب اپنے بیٹے کے بارے میں کہا تو اللہ نے فرمایا لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو مجھ سے مت پوچھ جس کا تمہیں علم ہی نہیں۔ حضرت سلیمان کو پتہ ہی نہیں چلا، حضرت سلیمان کو کہ ہدہد کہاں تھا۔ فرمایا احطت بما لم تحط بہ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، تو ہدہد نے آ کر خبر دی، حالانکہ وہ ملک ان کے ملک کے ساتھ تھا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اب جنوں کو دیکھیں کہ جن بھی عالم الغیب نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ حضرت سلیمان کو موت آ گئی اور وہ کھڑے تھے، حتیٰ کہ وہ جب عصا کو دیمک نے کھایا وہ لکڑی گری تو ان کو پتہ چلا اوہو یہ تو کب کے وفات پا چکے ہیں۔ حضرت یعقوب کو دیکھیں کہ روتے رہے لیکن ان کو پتہ نہیں چلا۔ حضرت لوط کے پاس فرشتے آئے اور ان کو فرشتوں کا پتہ نہیں چلا۔ حضرت ابراہیم کو بھی پتہ نہ چلا کہ جب ان کے سامنے کھانا رکھا گیا۔ واقعہ افک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا کہ اصل بات کیا ہے۔ تو اللہ ہی عالم الغیب ہے، فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا وما یعلم جنود ربک الا ہو۔ یہ سب اللہ نے علم رکھا، کہا وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو سمندر میں۔ آپ خشکی کو سوچنا شروع کریں، سمندر کو سوچنا شروع کریں، پھر گلیکسیز کو سوچنا شروع کریں، سٹارز کو سوچنا شروع کریں۔ ہماری تو ابھی گنتی میں نہیں آئے، اور اگر گننا شروع کریں تو کتنے سال صرف کاؤنٹنگ میں لگ جائیں۔ اللہ سب کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور رازق بھی ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ پوری قدرت رکھتا ہے اپنے بندوں پر، اور تم پر اس نے نگہبان بھیجے فرشتے، حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اس کی جان نکالتے ہیں اور ذرا بھی کمی نہیں کرتے۔ تو فرشتے ہمارے سیکیورٹی گارڈز ہیں، صرف آنکھ پہ 7 فرشتے مقرر ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، تو جب تک ہماری موت نہیں آتی تو فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں، اور جب موت کا وقت آتا ہے تو بال بال رگ رگ سے جان نکالتے ہیں۔ اور فرمایا کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے آتے ہیں جن کے کوئی جذبات نہیں، چاہے گھر والے روئیں پیٹیں بین کریں ان کے جذبات ہی نہیں، آتے ہیں اور جان نکال جاتے ہیں۔ تو فاجر کی جان مشکلوں سے نکلتی ہے، کہا دنیا میں اس کی روح پھنسی ہوتی ہے، جیسے درخت کی جڑیں جتنی گہری مضبوط ہوتی ہیں تو اس کو اکھیڑنے میں ٹائم لگتا ہے، تو ایسے ہی فاجر و فاسق کی جان نکلتی ہے، رگ رگ اور بال بال سے جان نکلتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا مستریح او مستراح عنہ، یا تو خود دنیا کی مصیبتوں سے راحت پا گیا ہے یا لوگ اس سے راحت میں آ گئے ہیں۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر یہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی آقا ہے۔ الا لہ الحکم، فیصلے کے سارے اختیار اللہ ہی کو حاصل ہیں، اور وہ حساب لینے میں بھی بہت تیز ہے۔ پوچھو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کس کو پکارتے ہو عاجزی سے اور چپکے چپکے؟
کس سے کہتے ہو اگر اس بلا سے تو نے ہمیں بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے بچاتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کرے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے، یا تو تقسیم کر دے تمہیں گروہوں میں اور ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو کیسے ہم پھیر پھیر کر آیات لاتے ہیں، شاید وہ سمجھیں۔ کا عذاب کی 3 قسمیں ہیں، یا تو اوپر سے عذاب آئے گا کہ حکمران برے ہوں گے، یا اوپر سے تیز ہوا آئے گی فصلوں کو تباہ کر دے گی، تیز بارش ہوگی، یا کنکر اور پتھروں کی بارش ہوگی۔ تو یہ سب اوپر کے عذاب ہیں۔ اور نیچے کیا ہے کہ جی آپ کے ماتحت برے ہو اور آپ کی فصلیں تباہ ہو جائیں، زلزلے آئیں، خسف ہو، تو یہ سب کیا ہے؟ نیچے کے عذاب ہیں۔ او یلبسکم شیئا، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم، خانہ جنگی ہو یا مسلک کے اختلافات ہوں یا صوبوں کے اختلافات ہوں، تو یہ بہت بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کے عذاب ہیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے۔ یہ قریش قرآن پاک کو جھٹلا رہے ہیں، حالانکہ قرآن پاک بالکل سچ ہے۔ کہہ دو میں تم پر حوالہ دار نہیں، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور عنقریب تم جان لو گے۔ اور اے نبی جب آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ہماری آیتوں میں فضول بحث کرتے ہیں تو ان سے کنارہ کشی کیجیے، حتیٰ کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں۔ اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلوا دے تو جب غلطی کا احساس ہو جائے تو اس کے بعد ظالموں کے پاس مت بیٹھیے۔ کسی چیز کی ذمہ داری نہیں پرہیزگار لوگوں پر ان کے حساب سے، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے کہ شاید وہ برائی سے بچ جائیں۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور فریب میں ان کو مبتلا کیے ہوئے ہے دنیا کی زندگی، اور انہیں نصیحت کیجیے قرآن پاک کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے کرتوتوں کے عوض انسان گرفتار کر لیا جائے۔ نہیں ہے اس کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی سفارشی، اور اگر فدیہ دینا چاہے کل فدیہ تو وہ بھی اس سے قبول نہ کیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی کمائی کے نتیجے میں ہلاک کر دیے گئے، گرفتار کر لیے گئے، ثواب سے محروم ہو گئے۔ ان کے لیے کھولتا اور ابلتا پانی ہوگا اور دردناک عذاب ہوگا، کیونکہ یہ کفر کرتے رہے۔ قل اندعو من دون اللہ، اے نبی پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان، اور کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے۔ کالذی استہوتہ الشیاطین، اس کی طرح جسے شیطان نے اس کی خواہشوں کے پیچھے اس کو لگا دیا ہو اور وہ حیران و سرگرداں پھر رہا ہو۔ لہو اصحاب، اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہیں، ادھر آ، یہ سیدھی راہ موجود ہے۔ کہہ دو اللہ کی ہدایت ہی دراصل ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کی تابعداری اختیار کریں، اور یہ کہ نماز قائم کرو، اس کی نافرمانی سے بچو، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا حشر ہو جائے اس دن وہ ہو جائے گا۔ اس کا ارشاد برحق ہے، اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی جس روز سور پھونکا جائے گا۔ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، غیب اور حاضر کا جاننے والا، اور وہ دانا اور باخبر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، حضرت ابراہیم نے دعوت کا آغاز گھر سے کیا۔ جب حضرت ابراہیم نے اپنے والد سے کہا، آزر سے، کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ اور اسی طرح ہم نے حضرت ابراہیم کو آسمان و زمین کی بادشاہت دکھائی، کائنات کے نظام کا مشاہدہ کرا دیا، اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ پھر جب ان پر رات طاری ہوئی، ستارے کو دیکھا، قال ھذا ربی، کہنے لگے یہ تلاش حق کا پہلا قدم تھا۔ رب کو ڈھونڈنا شروع کیا، طلب کرنا شروع کیا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ چھپ گیا بولے میں چھپنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا کہا اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی تو میں بھٹکی ہوئی قوم میں سے ہوں گا۔ پھر جب غور و فکر کے بعد دن کو سورج کو چمکتا ہوا دیکھا
کہنے لگے یہ میرا رب ہو سکتا ہے، یہ بہت بڑا ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو پکار اٹھے، یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے رخ کر لیا اپنا اس ہستی کی طرف جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، یکسو ہو کر، اور ہرگز میں مشرک نہیں ہوں۔ وحاجہ قومو، ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی۔ انہوں نے فرمایا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو جبکہ وہ مجھے ہدایت دے چکا ہے، اور میں نہیں ڈرتا جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے، چھایا ہوا ہے میرے رب کا علم ہر چیز پر۔ کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے، اور کیسے میں تمہارے شریکوں سے ڈروں؟ حالانکہ ڈرنا تم کو چاہیے، تم نہیں ڈرتے جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، جس کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی۔ کون سے دو فریقوں میں سے امن کا مستحق ہے؟ ایک موحد ہے اور ایک مشرک۔ امن کا زیادہ حقدار کون ہے؟ قلبی اور روحانی چین اور اطمینان کس کو ملے گا اگر تم جانتے ہو۔ اب دیکھیں فَأَيُّ الْفَرِيقَيْن کی بات ہو رہی ہے، ایک طرف مسلمان ہے اور دوسری طرف کافر ہے۔ تو مسلمان کیا ہے؟ اسلام سے ہے، امن سے ہے، مومن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو بڑی عزت دی۔ اب پوری انسانیت کی بات ہو رہی ہے، اور مسلمان کا طریقہ کیا ہے کہ وہ لوگوں کو عزت اور امن دے، پیس دے۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، تو کیسا خوبصورت لفظ ہے، کیسا پروفاؤنڈ لفظ ہے کہ احق بالامن، امن دینے کا زیادہ مستحق کون ہے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے پاس سلامت دل، یعنی لوگوں کو سلامتی دینے والا، امن چین سکون دینے والا دل لائے گا تو اللہ کے ہاں وہ کام آئے گا۔ اور صلاۃ کیا ہے؟ یہ ایک ٹیسٹ ہے۔ پھر یہ نماز کیا ہے؟ سلامتی لے کر آتی ہے۔ کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہتے ہو نا، کل کائنات پہ سلام بھیجتے ہو کہ میرے وجود سے تم سلامت رہو۔ اب نماز کے بعد تم لڑتے جھگڑتے ہو۔ اگر دل میں سلامتی ہوگی، تمہارے اعضاء پہ بھی سلامتی ہوگی، لوگ تم سے پرامن رہیں گے اور تم بھی پرامن رہو گے۔ تو السلام زبان سے بھی کہنا ہے، عمل سے بھی کہنا ہے، اور امن کا نمونہ بننا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے بھی پیار کرتے۔ ابو طالب سے دیکھ لیں، اور وہ بڑھیا جو آپ پہ کوڑا پھینکتی، آپ اس سے بھی پیار کیا کرتے تھے۔ دعویٰ جو ہم کرتے ہیں تو عمل سے اس کا اظہار بھی ہو۔ امن شراب یا برائی سے یا بری باتوں سے یا بری چیزوں سے، کسی کو دکھ دینے سے حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اللہ پہ یقین کرنے سے، توکل کرنے سے، نماز پڑھنے سے، لوگوں کی خدمت کرنے سے انشاءاللہ امن حاصل ہوگا۔ ہم بھی پرامن رہیں گے اور لوگ بھی ہم سے امن میں رہیں گے۔ الذین آمنوا، حقیقت میں مومن وہ ہیں جو ایمان لائے اور ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، یعنی کوئی شرک نہیں کیا، شرک کی آلودگی ہونے ہی نہیں دی۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور یہی ہدایت پانے والے ہیں۔